نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 29 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 204 سے لے کر 214 تک یہ لیسن ہے، یعنی 204 سے لے کر 214 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 212 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان الناس تھے لوگ، امتاً واحدہ امت ایک ہی۔ امت کہتے ہیں ہم خیال لوگوں کو، ایسی جماعت یا گروہ جس کے درمیان کوئی بھی وجہ اتحاد ہو، خواہ نظریات کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ایک ملک میں رہنے والے ہوں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ امت ایک ہی۔ مراد یہاں پر دین کے اعتبار سے لوگوں کا ایک ہونا ہے، یعنی سبھی لوگ توحید پر تھے۔ تمام انسان ایک ہی دین یعنی توحید رکھتے تھے اور ایک ہی ان کی ملت تھی۔ فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بنا کر۔ واحدتاً، اور فبعث اللہ کے درمیان اگر آپ فاختلفوا لکھ لیں، یعنی انہوں نے اختلاف کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ حذف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ ایکچولی یہ جو فبعثا کا فا ہے یہ عطف ہے، عطف ہے یعنی یہ پچھلے جملے سے کنیکٹ کر رہا ہے، لیکن جب لوگ ایک ہی امت پر تھے، توحید پر ہی تھے، تو پھر کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کوئی نہ کوئی کلام یہاں حذف ہے، تو وہ فاختلفوا کا کلام ہے جو حذف ہے۔ تو ابتدا میں سبھی کا دین ایک تھا۔ اس جملے کے ویسے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ان سے وعدہ الست لیا تو اس وقت تمام ارواح توحید پر تھیں۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سب ایک ہی دین پر قائم تھے۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی توحید پر تھے، ان کے درمیان شرک نہ تھا۔ اور یہ زمانہ تقریباً 10 صدیوں پر محیط تھا، لوگوں کا عقیدہ توحید تھا۔ ایک اور رائے اس بارے میں ہے کہ طوفان نوح میں سارے کافر اور مشرک لوگ مر گئے، تو پھر جو لوگ بچ گئے وہ سب ایک ہی امت تھے۔ خیر، ان سب باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، سارے ہی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جب پیدا کیا اور ان سے وعدہ الست دیا تو سبھی لوگ توحید پر تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سب ایک ہی دین پر قائم تھے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک
سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور یہ ٹائم پیریڈ 10 صدیوں پر محیط تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد سارے کافر اور مشرک چونکہ ختم کر دیے گئے، صرف اور صرف موحد لوگ بچے، تو وہ سب ایک ہی امت تھے۔ پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جو لوگوں کو نیک کاموں پر خوشخبری دیتے اور برے کاموں سے ان کو ڈراتے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس درمیان لوگوں کے فیما اختلفوا فی اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور کتاب لوگوں کے اختلاف دور کرنے کا سبب رہی، کیونکہ اختلاف کی بنیاد شرک تھا اور اتحاد کی بنیاد توحید تھی۔ جب لوگ توحید پر تھے، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے تھے، تو ان کے درمیان اتحاد تھا۔ جیسے ہی ان کے عقیدے کا بگاڑ آیا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے اور کتاب بھی بھیجی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے أُوتُوهُ جو دیے گئے تھے اس کو۔ أُوتُوهُ کی جو ضمیر ہے ہو، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو، یعنی کتاب کو، من بعد اس کے بعد ما جاءتہم البینات جو آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، بغیم بینہم ضد کی وجہ سے اپنے درمیان۔ اختلاف کرنے والے لوگ کون تھے؟ جن کے پاس کتاب تھی، اور انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اختلاف کی وجہ بھی بتا دی، بغیم بینہم، اگر آپ اس کو بھی سرکل کر لیں، یہ اختلاف کرنے کی وجہ ہے، ان کی آپسی ضد جس کی وجہ سے یہ اختلاف میں پڑ گئے۔ تو کچھ لوگوں نے پیغمبر اور کتاب آنے کے باوجود بھی اپنا اختلاف دور نہ کیا، پیغمبر اور کتاب ہونے کے باوجود بھی اپنے اختلافات پر جمے رہے۔ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے اختلاف کی وجہ آپس کی ضد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ اگر آپ یہاں آمنو کے لفظ کو سرکل کر لیں تو آپ کو وجہ پتہ چلے گی کہ اللہ نے ان کو ایمان کی وجہ سے ہدایت دی۔ ہدایت کی وجہ ایمان ہے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق، واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق میں سے، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے حکم کے۔ بِإِذْنِهِ کے لفظ کو بھی اگر آپ سرکل کر لیں، مراد توفیق الہی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے ان کا اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی اپنی خاص توفیق کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھی راہ کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس ہدایت سے اس کو نوازتا ہے جو اپنی ضد کا راستہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ من یشاء کے جو الفاظ آئے یہاں پر کہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے اور اللہ
اپنے ان چنے ہوئے لوگوں کو ہی ہدایت دیتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جو اپنی ضد کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ناانصافی پر مبنی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مشیت بھرپور حکمت اور عدل کے ساتھ ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف سیدھی راہ کے۔ آپ دیکھیں تو عیسائیوں کے پاس کتاب تھی، انہوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی، لیکن انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ آج مسلمانوں کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن وہ بھی اختلافات میں پڑ گئے ہیں۔ تو پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، کیونکہ وہ توحید پر تھے۔ پھر جیسے جیسے ان میں شرک اور کفر عام ہوتا گیا، وہ اختلافات میں پڑتے گئے۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس انحراف کی وجہ بغض اور دشمنی ہے۔ آپ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے آیت نمبر 103۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ یعنی خود کو اختلافات سے اگر بچانا ہے تو اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا ہوگا۔ تمام تعصبات سے دور ہو کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، تو ہی ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور وہ اسی اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ملتی ہیں کہ اختلاف نہ کیا کرو، یعنی اپنی منمانی نہ کیا کرو، قرآن اور سنہ پر چلو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایات سے اختلاف کیا اور یہی اختلاف ان کی وجہ ہلاکت بنا۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب 2 لوگ ایک آیت کو لے کر اختلاف کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگے تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا تو فرمایا آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنی اہم ترین نصیحتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 صحابہ کرام کو یمن بھیجا۔ پہلی بات یہ تھی کہ آسانیاں پیدا کرو، دیکھو سختیاں نہیں کرنا، کیونکہ جب لوگوں کو آسانیاں محسوس ہوں گی تو وہ اس دین کی طرف آئیں گے، اور ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی آسانیاں پیدا کرنا۔ ہمارا دین الحمدللہ بہت آسان ہے، یعنی دین کا ریل فیس لوگوں کو دکھانا کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہل دین کے ساتھ بھیجے گئے الحمدللہ۔ تو صحیح معنوں میں دین لوگوں تک پہنچانا یعنی آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں نہ کرنا، اسی طرح سے خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو موٹیویٹ زیادہ کرنا، اللہ کی رحمت، اس کے اجر و ثواب کی امید دلانا، تو لوگ اس دین کی طرف آئیں گے۔ اور دیکھو اتفاق رکھنا، مل کر رہنا،
اختلاف نہ کرنا. آپ کو پتا ہے یہ اختلاف ایسی چیز ہے کہ جس سے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں, اچھی بھلی ٹیم کمزور پڑ جاتی ہے. اختلافات سے بچنے کا حکم دیا. اور آپ دیکھیں اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا کہ پہلی امتوں میں جو اختلاف تھا اس کی وجہ لا علمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب تھی, جن کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں. تو اختلاف کرنے کی وجہ باہمی حسد, ضد, سرکشی, جس سے وہ فرقوں میں بٹ گئے اور گمراہ ہو گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیا اور اپنی توفیق خاص سے مومنوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی. ایک روایت آتی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم اگرچہ آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے, یعنی جنت میں ہم دوسرے لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے. گو انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے. انہوں نے جس امر حق میں اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس کی راہ دکھا دی ہے. مثلاً یہ دن ان پر فرض کیا گیا تھا لیکن اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت فرما دی. چنانچہ لوگ اس دن یعنی جمعے کے حوالے سے ہم سے پیچھے ہیں. اس کے بعد کا دن ہفتہ یہودیوں کا دن ہے اور اس کے بعد والا دن اتوار نصرانیوں کا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں, یعنی ایز امت رینکنگ کے اعتبار سے ہم لاسٹ میں ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اس امت کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا اور وہ اپنے ریزلٹس کو لے لے گی. حالانکہ کتاب ان کو پہلے ملی, ہمیں بعد میں ملی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جس امر حق میں اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس میں گائیڈ کر دیا. ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی, مثلاً یہ دن ان پر فرض کیا گیا تھا. یہ دن سے مراد جمعے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جمعے کا دن دیا تھا اپنی عبادات کو خاص کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن کو خاص نہیں کر سکتے, ہمیں ہفتے کا دن چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہفتے کا دن دے دیا. اسی طرح سے نصرانیوں نے اپنے لیے کون سا دن چنا؟ اتوار کا دن. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی آپشن دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں جمعے کا دن ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں تو جمعہ پہلے آتا ہے نا, بعد میں ہفتہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد اتوار. اس وجہ سے اب ہم سب سے پہلے کل قیامت کے دن حساب کتاب کیے جائیں گے اور ایز سون ایز پاسبل اپنے ریزلٹس کو پا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہم پر کہ ہم اس چیز کو قبول کر گئے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیش کی تھی, یعنی جمعے کا دن. یہ بات بھی ہم سب کے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہ تھا. سلف صالحین سب کے سب توحید پر تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو مختلف ناموں سے نہیں پکارتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ براہ راست قرآن و سنہ پر عمل کرنے والے تھے. لیکن اب ہم اپنی امت کا حال دیکھتے ہیں تو اس امت نے اتباع کتاب و سنہ کو چھوڑ کر تقلید کو اپنا لیا. یہود و نصارہ کے رسم و رواج اور طور طریقے اپنا لیے. اسی چیز کا خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس خطرے سے آگاہ بھی کر دیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈھے کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہود و نصارہ مراد ہے، یعنی کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہیں؟ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہی تو لوگ ہیں کہ جن کو تم فالو کرو گے اور اپنا آپ برباد کرو گے۔ آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا خطرہ تھا وہ چیز ہو رہی ہے۔ آج لوگ کس طریقے سے تقلید میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ اس پر کانفیڈنٹ بھی ہیں، اپنی غلط کاریوں پر جمے ہوئے ہیں۔ قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اپنے پیر اپنے مرشد کے اقوال کو لیے بیٹھے ہیں اور اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ امت فرقوں میں بٹتی جا رہی ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرتی جا رہی ہے۔ اس فتنے سے اور اس تباہی سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو قرآن و سنہ کے براہ راست پابند رہیں گے، کسی دوسرے گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صرف اور صرف ان کے سامنے دین کا معیار دو چیزوں پر ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کوئی تیسری چیز کو وہ فالو ہی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے قول اللہ تعالی اہمیت رکھتا ہوگا، ان کے لیے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت رکھتا ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، حق میں سے، ساتھ اپنے حکم سے، ساتھ اپنی توفیق خاص سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدینی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، تین بڑے بڑے فرشتوں کے نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں بیسیکلی اپنے آپ کو اختلافات سے بچانے کی دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اختلافات میں پڑنے سے محفوظ رکھ، اور اگر آپ اس کو اور آسان کر دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قرآن و سنہ پر استقامت نصیب کر، کیونکہ جو قرآن و سنہ پر چلے گا وہ اختلافات سے بچے گا۔ آیت بہت آسان فہم ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کی جو آیات ہیں وہ یہ واضح کرتی ہیں
کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، صرف اور صرف قرآن و سنہ کے راستے پر چلنا ہے۔ بخاری کی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ اپنے دین کا کام لیتا رہے گا۔ الحمدللہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق پر قائم رہیں تو ہم سب کو کتاب اللہ کو تھامنا ہوگا اور اس کے ایک ایک لفظ کو بغیر تعصب کے دل میں اتارنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھ، کان، دماغ، دل، زبان عطا کی ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جھوٹ ہے، کیا باطل ہے۔ اس آیت کے اگر ابتدائی حصے کو ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ ابتدا میں لوگ توحید پر تھے، یعنی ابتدا میں شیطان ان لوگوں کو زیادہ بہکا نہیں سکا، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ پھر اس نے انسانوں کی سب سے بڑی اور بنیادی خرابی میں انسانوں کو ملوث کر دیا اور وہ ہے شرک۔ جب شرک آ جائے نا تو سارے اعمال خود بخود برباد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں بھی یہ سوال آتا ہوگا، اتنے سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اتنے سارے لوگ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر سب ایک دین پر کیوں نہیں ہیں؟ سب توحید پر کیوں نہیں ہیں؟ یہ اختلافات کیوں ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اختلافات پر جمع رہتا ہے۔ ہدایت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کو نیت کرنی ہوگی کہ میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانوں گی اور اللہ کی بات قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اصل سورسز ہیں دین کے، یہ اصل ذرائع ہیں دین کے۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں وہی حکم لوں گی جو مجھے اصل سے مل رہا ہوگا۔ پھر خاص الخاص اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جو راستہ تیرا بتایا ہوا ہے تو مجھے اس پر چلا۔ سارے تعصبات سے ہٹ کے قرآن پاک کو پڑھیں گے، خود کو جھگڑوں اور بحثوں سے بچائیں گے، کیونکہ جو لوگ بھی جھگڑوں اور بحثوں میں پڑتے ہیں وہ بھی اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک بات جو بتائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ صحیح معنوں میں دین کو لینے والے تھے۔ جب ہم ان کی لائف ہسٹریز کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے دین کو عمل میں لانا ہے۔ تو جہاں خود کو ہم قرآن و سنہ سے جوڑیں گے وہاں اور لوگوں کو بھی قرآن و سنہ سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے پڑھتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا
بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. آپ دیکھیں تو پچھلی امتیں جو اختلاف کرتی رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان انبیاء کو بھیجتے رہے جو ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو حق کا راستہ دکھاتے رہے اور پھر ان کو متحد کرتے رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کام یعنی لوگوں کو اختلافات سے نکالنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آپ کی امت چلے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ فرقہ پرستی جو آج بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر کتاب و سنہ کی طرف رجوع کیا جائے. آج آپ دیکھیں کہ جب قرآن و سنہ کی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جب ہم نماز کی فقہ پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو قرآن و سنہ کے مطابق کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ کیسی نماز ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتوں میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو لوگوں کو چونکہ علم ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقہ نماز ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے، جو فادر سے سنتے آ رہے تھے اسی کے مطابق عمل کو کرتے رہے. کسی نے کوئی اور بات اس میں شامل کر لی، اس کو بھی لے لیا. تو ہم نے جب اپنے عمل کو بدلنا ہے قرآن و سنہ کے مطابق تو پھر ہمت بھی رکھنی ہے. جہاں خود کو جمائے رکھنا ہے وہاں اور لوگوں کو بھی اس صحیح دین کی طرف لانا ہے. اور ایک اصول جب اپنی زندگی کا ہم بنا لیتے ہیں نا کہ میں صرف اور صرف قرآن و سنہ پر چلوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے عمل میں بھی کانفیڈنس ہوگا. کیونکہ آپ حدیث کی آتھینٹسٹی کو چیک کر کے جب اس کو عمل میں لائیں گے اور کوئی آپ پر کرٹیسائز کرے گا تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. آج لوگ بغیر دلیل کے عمل کر کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو ہم دلیل پر عمل کر کے کیوں اپنا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ بغیر دلیل کی نماز پڑھنے میں ڈرتے نہیں ہیں اور ہم دلیل والی نماز پڑھنے میں ڈرتے ہیں. حیران کن بات ہے نا. تو اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ لینا ہے کہ صرف اور صرف توحید پر چلیں گے، کوئی کمپرومائز دین کے ساتھ نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ مدد کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے پہلے وہ چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی مدد آتی ہے. میں ابھی سورہ مائدہ پڑھا رہی تھی اپنی ایک اور کلاس میں تو وہاں حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ آیا. حضرت موسیٰ کی قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں ضرور جتوائے گا، یعنی فتح تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، بس تم نے اٹھ کر فلسطین تک جانا ہے. قوم نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، وہاں تو اتنی جبار قوم ہے. کہا تم جاؤ، بس تمہارا جانا دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تم جیسے ہی اس ارض مقدس میں داخل ہوگے فتح تمہارے قدم چوم لے گی. تو وہاں میں یہی بات سمجھا رہی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیٹھے بٹھائی ہی فتح کی خوشخبری دے دیتے. فتح تو اللہ تعالیٰ کو دینی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کنڈیشن رکھی؟ پہلے جاؤ، جا کر دکھاؤ، پھر فتح ملے گی. وہ فتح جو میں نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے توحید اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اپنے آپ کو بھی اس پر جما کے رکھنا ہے, اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی تو توحید پر رکھ. کیونکہ توحید کا اپوزٹ کیا ہے پھر؟ شرک, بدعت. اگر توحید نہیں ہے نا کسی میں تو پھر وہ لازماً شرک کرے گا, لازماً وہ بدعت کی طرف جائے گا. تو اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے ہم کہ ہم کسی شرک کو, کسی بدعت کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے. ہم جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے پہلے سالڈ دلیل دیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرے گا. آپ کسی چیز کو تلاش کرنے کی نیت کر لیں, اللہ آپ کو وہ ضرور دکھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے, ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی محبت اس آیت میں کیسی واضح ہوتی ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نہ کرتا یہ کچھ بھی, رہنے دیتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو فکر ہے اس بات کی کہ بندہ توحید پر رہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ صرف اور صرف قرآن و سنہ پر چلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری سنت, جو ان کو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا.